السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. سنڈے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے. عموماً آپ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے آپ تک تازہ ترین چیزیں جو ہے نا وہ بتاتے رہیں. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر مظفر علی صاحب موجود ہیں. میرے ساتھ اکثر پروگراموں میں دیکھتے رہتا، کئی چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. آج ہم اسی کا ہم اسی کو دہرانا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے. الیکشن کے حوالے سے بات ہوگی، یہ جو جیل برو تحریک اور پھر جو گرفتاریاں کی، اور پھر سب سے الٹیمیٹ جو ہے الیکشن کا اعلان، اور الیکشن اگر ہوتے ہیں تو آگے کیا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. غیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے، اگر ہم یہ پوچھیں کہ مارچ 2022 سے لے کر آج تک کیا کھویا اور کیا پایا؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صدیق صاحب، میں اگر ہم صحیح طریقے سے دیکھیں تو میں صرف عمران خان ایز این انڈیویجول نہیں، یا عمران خان ایز اے پولیٹیکل لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف نہیں، میں جو آپ نے ڈیٹ جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اس ڈیٹ سے لے کے آج تک جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ. عمران خان کچھ کھو دے یا کچھ پا لے، وہ ایز این انڈیویجول ہم شاید دیکھنا چاہیں گے. میں اس چیز کو کمپیئر کرنا چاہوں گا کہ جب عمران خان اس ڈیٹ کو جس کو آپ نے ذکر کیا وہ پاور میں تھا، اس کو ہٹایا گیا، اس دن سے لے کے آج تک پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا، پاکستان کے لوگوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. پاکستان میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں عوام کے ساتھ ساتھ وہ تمام ادارے انوالو ہوتے ہیں جو کسی نیشن اسٹیٹ کو چلانے کے ضروری ہوتے ہیں. تو اس ریاست نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو جب میں اس پہ بہت زیادہ غور کرتا ہوں، پولیٹیکل بائسس سے ہٹ کے، کسی پارٹی کی فیور سے ہٹ کے، کسی پارٹی کی مخالفت سے ہٹ کے، جب میں ایک انڈیپینڈنٹ طور پہ اس چیز کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. آپ میرے افسوس کے لیول کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس تاریخ سے لے کے آج تاریخ تک پاکستان کی تاریخ کے 75 سالوں 76 سالوں میں اس وقت کو شامل کر کے، جب پاکستان 2 لخت ہوا تھا اور ہم سے نکل کے ایسٹ پاکستان بنا تھا، اس وقت کو لے کے شامل کر کے یہ ایک سال پاکستان کی تاریخ کا ورسٹ ترین، کمینہ ترین اور ذلیل ترین سال تھا، جس میں اس ملک کو بیچ دیا گیا، اس ملک کے لوگوں کو بیچ دیا گیا، اس ملک کے اداروں کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، لوگوں کی شخصی آزادی کے لیے جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، پاکستان کی اکانومی کا جو جان بوجھ کے بیڑا غرق کیا گیا وہ آپ کا پتہ ہے، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو تباہ و برباد کیا گیا وہ آپ کو پتہ ہے، امریکنز کو جس طرح پریفرنس دی گئی وہ آپ کو پتہ ہے، ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو جس طرح امپوز کیا گیا وہ آپ کو پتہ ہے، پاکستان کی اکانومی سنگل ڈیجٹ میں آج کھڑی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. آپ کا وزیر خزانہ جو ہے نہایت ہی نااہل اور نہایت ہی انکمپیٹنٹ بندہ، جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس ملک کی معیشت کو. تو یہ جو سال ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں عمران خان نے پولیٹیکلی ایز اے پارٹی تو بہت گین کیا، لیکن پاکستان نے بہت زیادہ لوز کیا. اور اس کے لوز کرنے کی وجہ سے آپ کی امپورٹڈ گورنمنٹ، کرمنل کیبنٹ، کرمنل انفیسٹڈ لوگ، کرمنل اورینٹڈ وزیر، عیاشیاں ان وزراء کی، 85 لوگوں کی اس ملک میں، 85 لوگوں کی کیبنٹ، جس ملک کی جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ کھڑا ہوا ہے، جس ملک میں فورن ایکسچینج ریزرو میں آپ کے پاس اگلے 6 مہینے $8 بلین پے کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرضہ آپ کے سر پہ دستخط دے رہا ہے، ڈالر آپ کا تباہ ہو رہا ہے. پاکستان میں ڈالر کا ریٹ انٹر بینک کے علاوہ پشاور مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے.
پاکستان کے اندر پیٹرول لوگوں کو نہیں مل رہا ہے, ایک وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل رہی ہے, لوگوں کے اپنے منہ سے آپ نے گھی چھین لیا, دال چھین لی, چکن چھین لیا, انڈے چھین لیے, کوئی چیز نہیں ہے جو امپورٹڈ گورنمنٹ نے کھانے کے. اور ایک نہایت ہی نااہل شخص کو آپ نے جو 164 کا بیان دے کے کرپشن کر کے یہاں سے بھاگا تھا, اس کو آپ نے وزیر خزانہ بنایا ہوا ہے, اور وہ جس نے 1600 ارب کی منی لانڈرنگ کی تھی اس کو آپ نے چیف منسٹر بنایا ہوا ہے. تو پاکستان نے اس سال کے اندر جو لوز کیا ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے آئندہ پتہ نہیں کتنے سال چاہیے ہوں گے. تو عمران خان کے جانے کے ساتھ ساتھ اس لاس میں جو پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ کیا ہے, جو وہ لاس جو پاکستان نے ایز اے ریاست کیا ہے, اس کے اندر چونکہ 1 سال پہلے عمران خان حکومت میں تھا تو صاف ظاہر ہے کہ لوگ اس کو یہ ریلیٹ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر عمران خان حکومت میں ہوتا شاید یہ پاکستان کی تباہی نہ ہوتی. یہی عمران خان نے گین کیا. اچھا, آپ نے ایک بات تو آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ الیکشن اپریل میں ہوں گے, مارچ اور اپریل میں. الیکشن اپریل میں 30 تاریخ کے لیے بڑی دوڑ لگانی پڑی آپ کو. میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کتنے خط لکھنے پڑے صدر کو, وزیر اعظم کو, گورنر کو, کتنی آئینی درخواستیں میں نے دائر کی, توہین عدالت دائر کی, پھر سپریم کورٹ میں گیا. الٹیمیٹلی ڈیٹ ہم نے لے لی. گورنر ڈرامے کرتا پھر رہا ہے, گورنر کے پی کے پنجاب کے گورنر نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا, لیکن الٹیمیٹلی صدر پاکستان نے تاریخ دے دی. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو رہے ہیں, نمبر 1, اور کیا قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو رہی ہے اور سارے الیکشن کٹھے ہوں گے؟ 2 اینگل ہیں حضرت صدیق صاحب اس کے, کہ بنیادی طور پہ تو پروونشل اسمبلیز کی اور فیڈرل گورنمنٹ قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہونے چاہیے, کیونکہ پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو باقی پارٹیاں ادر دین پی ٹی آئی, جس میں پی ڈی ایم جن کا کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے ان کے ہائی اپ کی, ان کے لیڈران کی, ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ پروونشل گورنمنٹس کے اور فیڈرل گورنمنٹس کے الیکشن جو ہیں وہ ڈفرینٹ فیزز میں ہوں. بیکاز جب آپ کے ایک الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں الیکشن سے ایک ہوا بنتی ہے, ایک ہوا الیکشن سے پہلے بنتی ہے اور ایک الیکشن کے بعد بنتی ہے. جیسے فرض کرے ہم ایک اپنا کیس ان پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں تو پنجاب میں الیکشن میں پی ٹی آئی جیتے گی, کچھ سیٹیں نون لیگ جیتے گی, اور کچھ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکٹ ہوں گے. اور آپ پیپلز پارٹی کا تو یہاں سے صفایا ہو گیا ہے, مطلب آئی ڈونٹ تھنک تو پیپلز پارٹی پروونشل اسمبلی میں 2-3 سیٹوں کے علاوہ کوئی سیٹ جیت سکتی ہے. ان کا تو بوریا بسترا گول ہے پنجاب سے اور کے پی کے سے. اب وہ جو ٹرینڈ ہے جس میں انڈیپینڈنٹ اور باقی لوگ جو ہے پھر وہ دے ول پریفر ٹو جوائن پی ٹی آئی, لگتا ہے ایسے. تو اس میں جو یہ جو سینیریو ہے کے پی کے میں اور پنجاب میں, یہ سوٹ نہیں کرتا پیپلز پارٹی کو اور باقی جو پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن ان چیزوں کے علاوہ بنیادی کوشش جو اس پی ڈی ایم کی حکومت کی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن 30 اپریل کو نہ ہو. اور آپ نے پتہ ہے, آپ تو خود مجھ سے زیادہ قانون کے طالب علم ہیں, جو ان کا وزیر قانون ہے اس نے کون سی توجیہ گڑی تھی, وہ تارڑ جو ہے, اسے کیا تو مطلب ہے, مجھے یار اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے, اس کی قابلیت پہ شک ہوتا ہے. وہ بڑے اچھے سوٹ پہنتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, لیکن اتنی بے وقوفی, یا نواز شریف سے اتنی محبت کہ آپ جوتے چاٹنے پہ آ جائیں کہ جی اصل فیصلہ تو 4-3 کا فیصلہ ہے. اور بھائی دنیا کا کوئی بھی لا اسٹوڈنٹ, ایوریج سے ایوریج, بلو ایوریج لا اسٹوڈنٹ بھی یہ کہے گا کہ جس دن بینچ بیٹھا ہوا تھا اس بینچ کے اندر جتنے ججز تھے انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ کاؤنٹ ہوگا, اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ آؤٹ ہو گئے. تو اب کی کوشش نہیں, یہی میں روک رہا ہوں, یہ اچھا کہ آپ نے سوال چھیڑ دیا, چونکہ میں موجود تھا ساری ہیئرنگ میں. 23 کی ہیئرنگ میں میں موجود تھا. 23 کی ہیئرنگ میں جو کبھی ایک آرڈر پاس ہوا, دستخط کیا 9 ججوں نے. ان 9 ججوں نے انٹرم آرڈر کہتے ہیں, عارضی آرڈر جو ہے, اور اس میں طے کیا کہ نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا. تو وہ بات ختم ہو گئی. پھر جب 5 ممبر بیچے, 5 ممبروں کے دستخط نے, یہ 5 ممبر کا فیصلہ ہے, انہوں نے دستخط کر کے صدر پاکستان اور گورنر کے پی کے والے سے الیکشن ہوگا کہا. تو 5 نے دستخط, جو انہوں نے اختلاف کیا وہ علیحدہ لکھا, اس کی حیثیت کوئی نہیں. جسٹس قاضی فائزہ کا کیس ہمارے سامنے موجود ہے. جی تو اب وہ جو ہے میرا مقصد جو آپ نے خود بھی بتایا اور میں نے بھی جو تھوڑا سا دیکھا ہے
اس پہ کوشش یہ ہے اس پی ڈی ایم کی حکومت کی کہ 30 اپریل کو الیکشن نہ ہوں اور یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی روڑا ڈالے، کوئی نہ کوئی آبسٹیکل ڈالے. لیکن اگر 30 اپریل کو آپ الیکشن میں نہیں جاتے تو بہت بڑی توہین عدالت ہوگی، کیونکہ الیکشن عدالت نے ڈائریکٹو دیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ بات چیت کر کے گورنر الیکشن کی تاریخ دے، اور پریزیڈنٹ از آتھورائزڈ ٹو ڈو دیٹ. اب اس کے اوپر اس سے پہلے بھی الیکشن کمشنر نے ایک لیٹر لکھا تھا، پریزیڈنٹ نے لیٹر لکھا تھا، اس پہ کتنا ایک بہت نہایت ہی ڈیروگیٹری لیٹر جو ہے وہ آپ کا یہ جو راجہ سکندر جو نواز شریف کا ذاتی غلام ہے، جو انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو وہ جواب جو دیا تھا، اس کے کتنے غیر شائستہ اس کے اندر الفاظ استعمال کیے گئے تھے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ڈرامہ کھیلنا ہے اور یہ وہ ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس ڈرامے کا ایک پروف یہ ہوتا ہے کہ کل جب پی ڈی ایم کے لوگوں کی پرائم منسٹر نے میٹنگ ہوئی، وہاں پہ زرداری بھی موجود تھا اور وہاں پہ فضلو بھی موجود تھا، وہاں پہ کون سا لاجک بنتا تھا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا وہ مجلس وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کا؟ اٹ از ہائیلی انلیگل. کیئر ٹیکر وہ پرائم بی ٹیم ہے، منسٹر نے کس وہ بی ٹیم حیثیت ہے، میں؟ جی بی ٹیم ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہ تمام چیزیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر کو ملا کے کچھ چکر مکر چلا کے، کیونکہ جھوٹ بولنا تو یہ گھر سے سیکھ کے آتے ہیں، دھوکہ دہی ان کا مذہب ہے، اور ذاتی فائدہ اٹھانا، کرپشن کرنا ان کا ایمان ہے. تو ان کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے کسی بھی طریقہ کار سے. یہاں وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بارے میں جو باتیں کر چکے ہیں، اب اس کے بارے میں ہم کیا بات کریں، جو مطلب ان کے جوتے چاٹتے ہیں نواز شریف کے. اگر ان کو پتا ہے اگر وہ جوتے چاٹیں گے نواز شریف کے اور مریم کے تو ان کو کوئی اگلی منسٹری ملے گی. یہ ان کا پولیٹیکل لیول ہے. اب آپ دیکھیے اتنی بڑی توہین عدالت کی ہے یہ مریم نے، اس کے خلاف ابھی تک کوئی کیس انیشیٹ نہیں ہوا. اور کل عمران خان کی جو چیز تھی ہائی کورٹ میں یا وہاں پہ جو درخواستیں دے دی گئی ہیں کہ توہین عدالت کے. تو میرا مطلب ہے یہ جو یہ ٹولہ جو اوپر مافیا جو بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا اوپر، یہ دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ. اور عمران خان نے کہا میری جان کو خطرہ ہے، اس نے اپنا زرداری کا نام لیا تھا. زرداری نے اتنا حد تک عزت کا دعویٰ جو کیا ہے، اگر اس کا ثابت ہو تو اس نے تو سارا کچھ بتا دیا آپ کو کھول کے کہ جی کیا ہے کہاں پہ. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ یہ کسی لیول تک جا سکتے ہیں الیکشن کو روکنے کے لیے. اور جس طرح بے نظیر بھٹو صاحب جو چاہے شہید ہوئی تھی، اتنی بڑی وہ لیڈر تھی، اور آپ کو پتہ ہے وہ ان کے الیکشن میں ان کے شہادت سے فائدہ اٹھاؤ کس نے اٹھایا؟ وہ مسلم لیگ نون نے اٹھایا کہ جی زیادہ سیٹیں جیت گئی. اگر اس ٹائم پہ الیکشن ہو جاتا تو شاید یہ اتنی سیٹ نہیں جیت سکتے، کیونکہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے الیکشن میں. تو میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس دیکھ رہا ہوں. الیکشن مجھے لگتا ہے کہ 30 اپریل کو ہونے کی تیاریاں کرنی پڑیں گی کیونکہ عدالت کا آرڈر ہے. لیکن I see lot many hurdles، اور اس میں جو چیزیں نہیں انیشیٹ ہوئی وہ اس نہیں آپ امپورٹنٹ ایسے بھی دیکھیں نا، ان کی میٹنگ ہوئی ہے، ان اتحادی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی ہے. اندر کی بات میرے پاس ہے، کوئی الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں. انہیں پتا ہے بہت بری مار پڑنی ہے، کئیوں کی ضمانتیں ضبط ہو جانی ہے. تو وہ تو کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نہ کرے یہی وزیر قانون تھے جب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو کہ جناب الیکشن وہ سیلاب کا ذکر کیا، پھر اب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا ذکر کیا. تو یہ تو ان کا ذہن ہے، بدنیتی ہے. تو ہم اسی لیے مختلف درخواستیں ہم دائر کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کو راہ راست پہ لایا جا سکے. بالکل صاحب، ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اہم جو ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ دیکھیے آپ اگر دریا کے کرنٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں تو آپ کی کامیابی کے چانسز کم ہوتے ہیں. اگر اور کرنٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو کام آسان ہوتے ہیں. آپ اگر گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ نہیں لگاتے، دنیا میں کوئی بھی ادارے آپ دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب تھریٹ پرسپشن بنائی جاتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ملک کو یا آپ کے اداروں کو یا آپ کے سسٹم کو خراب کر سکتی ہیں. اور آپ کی اسٹریٹجی ہے ان پٹ فالز کو دیکھ کے، ان فالٹ لائنز کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے. اب آج لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. اور یہ ریالٹی پہ سٹمپ لگ گئی ہے جام پور کے الیکشن کے بعد کہ اس وقت پولیٹیکل ریالٹی یا پولیٹیکل پرسنٹیج عمران خان کے پاس ہے وہ دوسری پارٹیوں کے پاس نہیں ہے. پیپل پارٹی کو کتنے ووٹ ملے؟ 12,000 یا 13,000.
کیا یہ انڈیکیٹ نہیں کر؟ تو ہمارے ہاں جو لوگ ہیں یعنی سب ان کے کو اس اکٹھے چیز کو ملائیں اگر نا، وہ سب کے نہیں اکٹھے دیکھیں گے، ملائیں تو وہ بھی اگر ووٹ وہ نہیں اس بنتے چیز کو اتنے. نہیں دیکھیں گے، اس ریالٹی کو نہیں دیکھیں گے، تو دے ول بی ورکنگ اگینسٹ دی اسٹیٹ انٹرسٹ، وہ لوگوں کے اچھا انٹرسٹ کے آخر میں خلاف نا، کام کریں. آخر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے، اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ادھر سے کوئی نہیں آ رہا. کچھ چیزوں کا مجھے بھی اندازہ ہے، ادراک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑے بغیر وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں گے اور ان کو اتنی آسانی سے حکومت دے دی جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے. عمران خان صاحب کو بھی اپنے الفاظ پہ اور اپنی تقریر پہ اور اپنی سینٹنسز پہ بہت غور کرنا پڑے گا. ایک ضرورت اس امر کی ہے، اپنی سوچ کو، اپنی ہارڈ لائننگ کو، بعض چیزوں کے متعلق آپ کو وہ کوئی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ ریئلسٹک ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ امریکہ بھی آپ لے لے، پینٹاگون کی مرضی کے بغیر کانگریس چلتی نہیں ہے. میں آپ کو پولیٹیکل فیکچوئل ریالٹی بتا رہا ہوں کہ باراک اوباما افغانستان کے اندر ایڈیشنل ٹروپس نہیں بھیجنا چاہتا تھا. پینٹاگون انسسٹ کر رہی تھی کہ جی ہمیں 30,000 ٹروپس چاہیے افغانستان کے اندر. 7 مہینے تک ڈسکشن ہوتی رہی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پینٹاگون کی بات مانی گئی. جنرل پیٹراس واز دی کمانڈر آف دی افغان فورسز، اور انہیں 30,000 ٹروپس بھیجنی پڑے باراک اوباما کو. تو یہ ایک ریالٹی ہے نا، اور عمران خان کو یہ ریالٹی کو ریئلائز کرنا پڑے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے، انہوں نے کل بڑا ایک اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسٹرانگ فوج جو ہے، مضبوط فوج ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے، ملک کے لیے ضروری ہے، اور اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. اب اگر اس چیز میں عمران خان بھی اپنی تھوڑی لگزٹی دکھائیں اور تھوڑا جو ایٹیچیوڈ کو نارمل کریں اور اپروچ کریں، مختلف لوگوں کو ڈالیں، تو میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کو کیا پرابلم ہوگی عمران خان سے بات کرنے کے لیے. کیونکہ میں آپ سے ارجو کر رہا ہوں، گراؤنڈ ریالٹی ہر شخص کو پاکستان میں ریئلائز کرنی پڑے گی. اگر آپ اگینسٹ دی گراؤنڈ ریالٹی، against the actual political reality, against the existing condition, against the existing scenario چلیں گے، تو نہ تو عمران خان کامیاب ہوگا، نہ اسٹیبلشمنٹ یا باقی لوگ کامیاب ہوں گے. پھر تو یہی کنفرنٹیشن چلتی رہے گی پاکستان میں، اور امپورٹڈ گورنمنٹ جیسے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. کرمنلز جب یہ وائڈ کریٹ ہوتا ہے، جب ایک گیپ کریٹ ہوتا ہے، جب ایک خلا بنتا ہے، تو اس میں اس قسم کے لوگ، یہ جو پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادھر ادھر اپنا تان جھانک کر کے، ادھر ادھر سازشیں کر کے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا آخر میں نا بڑا مختصر سا، لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، بڑی اتنی زبردست مذمت میں نے اتنے لوگ گرفتاریوں میں نہیں دیکھی. ارشد شریف کا نقطہ نظر چونکہ وہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن یہ امجد شعیب کے معاملے میں ہر ذی شعور انسان نے آواز اٹھائی. تو اس میں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ امجد شعیب صاحب، شیخ رشید صاحب، آپ اور کچھ نہ کریں، باقی چیزیں سائٹ پہ رکھ دیجئے، ان کے خیالات سائٹ پہ رکھ دیجئے. ان کا ایج فیکٹر آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا ایج فیکٹر کیا ہے. سینئر سٹیزن کے لیے اور سینئر موسٹ سٹیزن کے لیے تو دنیا میں لائنیں الگ بنا دی جاتی ہیں، بینکوں میں کاؤنٹر الگ بنا دیے جاتے ہیں، ایئر لائنز میں جو ہے ان کو کنسیشن دی جاتی ہے، اسٹیٹ کنسیشن ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ میں ویٹرنز کے لیے جتنا کام کیا جاتا ہے، جو ایک بہت بڑا ڈیولپ ملک ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا کام کیا جاتا ہے ویٹرنز کے لیے. وہاں پہ ریپبلکن اور کانگریس میں اور ڈیموکریٹس میں بحث یہ ہوتی ہے کہ ویٹرنز کے لیے زیادہ فیسلٹیز کون پرووائڈ کرے گا. تو آپ کیا اس میں یہ جسٹیفائڈ تھا کہ آپ امجد شعیب صاحب کو اس طرح پکڑیں؟ اور جس نے بھی پکڑا ہے، میرے خیال میں اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی. دوسرا، اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھیے کہ آپ کو امجد شعیب صاحب کو پکڑنے سے حاصل کیا ہوا. کچھ بھی یعنی نہیں مجھے دکھ ہوا، مجھے شرمندگی ہوئی، میرا سر شرم سے جھک گیا جب میں نے انڈین چینل پہ
27 फरवरी जो पाकिस्तान का एक तारीखी दिन था, जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया को नाक चने चबाए थे, 2 जहाज उनके मारे थे, इस कंफ्यूजन में एक हेलीकॉप्टर उन्होंने अपने ही मिसाइल से गिरा दिया था, जिसमें 15 उनके एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स थे। उस 27 फरवरी को ये कैप्शन लगाने के बजाय इंडियन मीडिया जो है वो अमजद शोएब की कैप्शन लगा रहा था। मेरे लिए बड़ा दुख का बाइस, काश चलें, सोचने वाले सोच सके। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बहुत शुक्रिया जनाब गजफ्फर साहब, आज आपने मुख्तलिफ एंगल्स पे सारी बातें सुनिएगा। कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।